اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المہدیین وعلى اصحاب رسولہ النبی الکریم الامین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ الحمدللہ والشکر للہ۔ ماہ رمضان المبارک کی تکمیل کے بعد آج ہم سب یوم الجائزہ، یوم عید الفطر میں جمع ہیں۔ پروردگار کا کرم ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں رمضان شریف کی سعادتوں سے مالا مال فرمایا۔ اور یاد رکھیں کہ کسی بھی شعبے کے اندر یا محکمے کے اندر ٹریننگ کبھی بھی مقصود نہیں ہوا کرتی، بلکہ ٹریننگ آنے والے کسی بڑے مقصد کی تیاری کے لیے ہوتی ہے۔ تو سوچنے کا مقام یہ ہے کہ رمضان المبارک میں جو پروردگار نے رمضان المبارک کے روزوں کی صورت میں اور اس کے راتوں کے قیام کی صورت میں جو ہم کو ٹریننگ دی ہے، اس کا مقصد کیا ہے؟ اگر تو صرف رمضان المبارک کے روزے ہی مقصود ہوتے تو پروردگار قرآن مجید میں جہاں ماہ رمضان کے روزوں کا ذکر فرماتا ہے، وہاں اس کے نتیجے اور رزلٹ کے طور پر جو نتائج پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا کبھی بھی ذکر نہ فرماتا۔ آپ وہ مشہور آیت جو رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے حوالے سے قرآن مجید میں موجود ہے، اس کو اگر توجہ سے پڑھیں تو اس کے آخری الفاظ جو ہیں وہ مقصد کو واضح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو فرض کیے گئے تم پر روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے فرض کیے گئے تھے روزے تم سے پہلے لوگوں پر۔ ہم پر اور پہلے لوگوں پر روزے کیوں فرض کیے؟ وہ ذکر فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔
تو لعلکم تتقون کے جو الفاظ ہیں یہ اس ٹریننگ کا مقصد ہے۔ تقوی بچنے کو کہتے ہیں، پرہیز کرنے کو کہتے ہیں۔ تقوی کا کیا معنی ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا، رکنا۔ رمضان شریف کے روزے کیوں فرض کیے گئے؟ کہ ہمیں رکنا آ جائے۔ کیوں فرض کیے؟ کہ ہمیں رکنا آ جائے، ہمیں بریک لگانی آ جائے، ہمیں بچنا آ جائے۔ یہ رمضان شریف کے روزوں کا مقصد ہے۔ تو اگر تو رمضان شریف کی ٹریننگ کے بعد ہمیں واقعی اپنی زندگی میں رکنا آ گیا ہے، بچنا آ گیا ہے، اور اپنی زندگی میں جہاں بریک لگانی چاہیے وہاں بریک لگانی آ گئی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رمضان شریف کی جو ٹریننگ ہے اس کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ اور اگر رمضان شریف بسر کرنے کے بعد، رمضان المبارک کے ایام گزارنے کے بعد ہمیں رکنا پھر بھی نہیں آیا، اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے تھا ان چیزوں سے بچنا نہیں آیا، اور جہاں اپنی مشین کی، یہ انسانی مشین جو ہے، اس کو بریک لگانا چاہیے تھا وہاں بریک لگانی نہیں آئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر آپ نے وقتی طور پر کھانے سے رکے بھی رہے، پینے سے رکے بھی رہے، ازدواجی تعلق سے رکے بھی رہے، لیکن اس ٹریننگ نے آپ کی بقیہ زندگی کے اوپر اثر نہیں ڈالا۔ یہ جو عید کا دن پروردگار نے رکھا ہے، ہر ٹریننگ سینٹر کے اندر جو ٹریننگ کی جاتی ہے اس کے بعد انعامی تقریب منعقد کی جاتی ہے کہ اس ٹریننگ میں فرسٹ کون آیا ہے، سیکنڈ کون آیا ہے، تھرڈ کون آیا ہے، کون پاس ہوا ہے، کون ناکام ہوا ہے۔ ہر ٹریننگ کے بعد یہ دنیا کے اندر اصول موجود ہے، جہاں جہاں بھی کوئی ٹریننگ سینٹر موجود ہیں کسی بھی نوعیت کے، کسی بھی طرح کے، تو ٹریننگ وہ 3 ماہ کی ہو، 6 ماہ کی ہو، بعض ٹریننگ سال کی ہوتی ہیں، بعض 1 مہینے کی ہوتی ہیں۔ تو ٹریننگ کرنے کے بعد پھر اس کا رزلٹ اناؤنس کیا جاتا ہے کہ فرسٹ کون ہے، سیکنڈ کون ہے، تھرڈ کون ہے، کامیاب کون ہوا ہے، ناکام کون ہوا ہے۔ اور جب ہم ٹریننگ شروع کرتے ہیں تو اس وقت ہم بالکل ناواقف ہوتے ہیں ان چیزوں سے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ کن کن چیزوں سے کس طرح سے رکنا ہے۔ یہ آرمی کی ٹریننگ ہوتی ہے، نشانہ بازی کی۔ تو جو شخص آرمی کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے، داخلہ لیتا ہے، تو بتائیں کہ جب اس سے وہ پہلا نشانہ لگوایا جاتا ہے تو وہ بالکل ٹھیک لگتا ہے، وہ پتہ نہیں وہ کہاں لگ جاتا ہے، اور کئی نشانے خطا جاتے ہیں اور کئی 100 نشانے غلط لگتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ وہ فوجی جو ہے وہ اس سطح پر آ جاتا ہے کہ نشانہ لگائے کا تو ٹھیک فٹ بیٹھتا ہے۔ اس سے آگے اگر وہ اپنی پریکٹس جاری رکھتا ہے تو پھر ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اپنا دھیان دوسری طرف کر کے نشانہ لگائیں پھر بھی ٹھیک لگتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ دھیان بھی سیدھا نہ رکھیں، کسی اور طرف دیکھ رہے ہوں، لیکن نشانہ فٹ بیٹھتا ہے۔ بالکل یہی چیز جو ہے، اسلام ایک بہت زبردست پلاننگ والا دین ہے جس میں پروردگار نے رمضان شریف کی ٹریننگ کا ماہ مبارک رکھا ہے، اور 1 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اس نے جو انعام کا دن رکھا ہے، انعام کا، وہ عید کا دن رکھا ہے۔ جن لوگوں نے ٹریننگ میں حصہ ہی نہیں لیا، کیا وہ ایسے مقام پر کھڑے ہو سکتے ہیں کہ جن کو کوئی انعام دیا جائے یا جن کو کچھ نوازا جائے یا جن کے اوپر کرم نوازیاں کی جائیں، جن پر مہربانیاں کی جائیں، جن پر رحمتوں کا نزول؟ انہوں نے تو اس ٹریننگ میں حصہ ہی نہیں لیا۔ ایسے لوگ بد نصیب ہیں، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول پاک نے فرمایا کہ ایسے لوگ بد نصیب ہیں۔
حضور نے فرمایا جس نے رمضان المبارک کا ماہ مبارک پایا اور اس کی قدر کر کے اپنی زندگی کی غلطیوں اور اپنی زندگی کے گناہوں کی پروردگار سے معافی نہ کروا لی، اس بندے سے بڑا بد نصیب کوئی نہیں ہے۔ وقت گزر گیا، جنہوں نے راتوں کو قیام کیا ان کا بھی گزر گیا، جن کو تراویح بڑی مشکل لگتی تھی ان کا بھی گزر گیا، جن کو روزے بڑے مشکل لگتے تھے وقت ٹھہرا رہا، جنہوں نے ذوق اور شوق کے ساتھ اپنے پروردگار کے بھیجے ہوئے اس مہمان کا استقبال کیا اور اس کی قدر کی، وقت نہیں ٹھہرا رہا، وقت گزر گیا۔ تو رمضان شریف کا جو ٹریننگ والا ماہ مبارک ہے یہ اصل میں بریک لگانے کی ٹریننگ ہے۔ کس چیز کی ٹریننگ ہے؟ بولو ذرا۔ بریک لگانے کی ٹریننگ ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے اور کیوں لگانی ہے۔ بہت اچھی گاڑی ہو آپ کی، بہت اچھی گاڑی ہو، اس کی لک بڑی اچھی ہو، ہینڈل اس کا، ایکسیلیٹر، دیگر لائٹیں، ہر چیز ٹھیک ہو، اوکے ہو، اگر اس کی بریک ہی نہ ہو تو بتائیں مجھے کیا وہ گاڑی اس لائق ہے کہ اس پر سفر کیا جائے؟ وہ تو آپ کو ایسی جگہ پر مارے گی جہاں نہ اس کا اپنا کچھ رہے گا نہ آپ کا کچھ رہے گا۔ ایسا ہے؟ بولو۔ بالکل، یہ بدن انسانی اور مومن کا جو جسم ہے یہ بھی گاڑی ہے اور پروردگار کی بنائی ہوئی گاڑی ہے، پروردگار کی بنائی ہوئی مشین ہے۔ اس میں بہت سارے کام کرنے کے ہیں، وہ کرنے کے احکام پروردگار نے الگ سے دیے، اس کے لیے رمضان شریف کا ٹریننگ والا ماہ مبارک نہیں۔ رمضان شریف کا جو ٹریننگ کا مہینہ ہے اس میں یہ پریکٹس کروائی جاتی ہے کہ بریک لگانی کہاں ہے۔ بولو، بریک لگانی کہاں ہے؟ تو بریک لگانی اگر نہیں آئی، رمضان شریف گزر بھی گیا، روزے بھی رکھ لیے، لیکن بریک لگانی نہیں آئی، تو مجھے بتائیے کہ یہ تو جسم جو ہے آپ کو وہاں مارے گا جہاں آپ کا کچھ رہنا ہی نہیں، نہ کچھ بچنا ہے۔ کہاں کہاں بریک لگانی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے میری زندگی میں حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ حلال تو کرنے والے کام ہیں، کریں، حرام بریک لگانے والے کام ہیں۔ آپ کو ماحول میسر ہو، مال بھی ہے، پیسے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، محفلیں بھی ہیں، رنگ رنگ کے سارے ساتھی بھی موجود ہیں، سبھی آپ کو کھینچ رہے ہیں، جس طرح کہ آج کل موج میلے میں بندے کرتے ہیں، اور یہ تو ان کے لیے ہے جن کے پاس کچھ نہیں، آؤ شراب کباب میں لگ جائیں۔ پیسہ ہے، ماحول بھی میسر ہے، برائی کا ماحول میسر ہے، لیکن اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو پھر وہاں آپ نے بریک لگانی ہے۔ یہ بریک لگانے کی پریکٹس جو ہے یہ رمضان شریف نے آپ کو کروائی ہے کہ کہاں بریک لگانی ہے۔ آپ کسی محکمے کے اندر افسر بن گئے، آپ کے پاس لوگ آ رہے ہیں، آپ کی کوئی ذمہ داریاں ہیں گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس سیٹ پر بیٹھ کے آپ نے وہ کام کرنے ہیں لوگوں کے۔ وہ سیٹ ایسی ہے کہ آپ ایک دن میں بھی لاکھوں روپیہ کما سکتے ہیں رشوت کے طور پر، ناجائز طور پر۔ جو سائل آپ کے پاس آئیں گے وہ مجبور ہوں گے، جیسا کہ آج کل ہوتا نہیں۔ کیوں بھائی؟ ذہن یہ بن گیا ہے کہ جی پیسے کے بغیر کام ہی نہیں ہوتا۔ وہ وہاں جاتے ہیں اور مختلف طریقوں سے انہوں نے بھی آگے پھر بندے رکھے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ آپ کے ساتھ ڈیلنگ تھوڑی کرتے ہیں، یہ تو بڑی بڑی ڈیلنگز ہوتی ہیں، انٹرنیشنل سطح پر ڈیلنگز ہوتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ پیسے دینے والا کوئی، درمیان میں کتنے بندے ہیں، آگے ڈیل کرنے والا کوئی، اور کیا کیا معاملات بنتے ہیں۔ اب پاکستانی قوم سے کون سی شاید ڈکی چھپی ہے اس ماحول میں بھی؟ جس سیٹ پر بھی آپ بیٹھے ہیں اس سیٹ پر لاکھوں روپیہ آپ کو
مل سکتا ہے رشوت کے طور پر، لیکن اگر آپ مومن ہیں اور حضور کے سچے غلام ہیں اور آپ نے رمضان شریف کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو اس سیٹ پر بیٹھ کر بریک کیسے لگانی ہے یہ آپ نے دیکھنا ہے۔ اس بریک لگانے کا جو پروگرام ہے وہ رمضان شریف کا پروگرام ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ تو یہی صورتحال ہے کہ پروردگار رمضان شریف کے ذریعے بندہ مومن کے اوپر یہ پابندی لگا رہا ہے کہ بریک کہاں لگانی ہے۔ آپ کے لیے تو جائز ہی نہیں کسی بھی عورت سے ناجائز تعلق رکھنا۔ بے شک آپ کے پاس پیسے ہیں، بے شک ماحول ہے، لیکن اجازت نہیں ہے، وہ حرام ہے، ناجائز ہے، اور بریک لگاؤ وہاں۔ مومن ہر جگہ مومن ہوتا ہے۔ آپ امریکہ چلے جائیں، برطانیہ چلے جائیں، فرانس چلے جائیں، ایسے ملکوں میں چلے جائیں جہاں خنزیر کا گوشت عام بکتا ہے، عام لوگ کھاتے ہیں، آپ وہاں پہنچ گئے تو اگر آپ حضور کے غلام ہیں تو آپ نے وہاں بریک لگانی ہے۔ یہی تو رمضان شریف کی ٹریننگ ہے کہ آپ نے حرام کی طرف ہاتھ نہیں اٹھانا، نہ حرام کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے۔ تو رمضان شریف کا جو عظیم ٹریننگ پروگرام ہے یہ مومن کے لیے بریک کا کام کرتا ہے اور بریک لگانے کی ٹریننگ ہے۔ اور میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر بڑی اچھی گاڑی ہو اور بریک نہ ہو تو بیکار ہے، وہ بڑی اچھی آپ کی باڈی ہے، آپ بہترین انسان ہیں، اخلاق اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنا گلنا اچھا ہے، لیکن جہاں بریک لگانی چاہیے آپ نہیں بریک لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بیکار انسان ہیں، آپ کے اوپر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رمضان شریف کا۔ ہر سال ٹریننگ کروائی جاتی ہے تاکہ بندے بریک لگانا سیکھیں۔ بولو بریک، بولو بریک۔ یہ میرے جملے اگر آپ کو یاد رہ گئے کہ کہاں کہاں بریک لگانی ہے اور بریک لگانی آ گئی تو آپ متقی بن گئے اور پرہیزگار بن گئے، اور اگر متقی اور پرہیزگار بن گئے تو یہی رمضان شریف کے روزوں کا مقصد ہے۔ بس جہاں جہاں پروردگار نے روکا ہے، منع کیا ہے جن کاموں سے، وہاں رک جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب نہ جاؤ، بریک لگاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، بریک لگاؤ۔ وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، بریک لگاؤ۔ مال ہے لیکن بریک لگاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو مفلسی کے ڈر سے، غربت کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، تمہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں، انہیں بھی رزق ہم دیتے ہیں۔ اپنے بچوں کو قتل نہ کرو، بریک لگاؤ۔ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، بہت غصہ آ گیا کسی پر، تمہارا دل کرتا ہے میں اس کو جان سے مار ڈالوں، قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے نہیں، غصے پر کنٹرول کرو، بریک لگاؤ، تم کسی کو قتل نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، دوسروں کی جاسوسی نہ کرو، ایک دوسرے کے بارے میں ٹو میں نہ لگے رہو کہ یہ کیا کرتا ہے، بریک لگاؤ، اپنا آپ سنوارو، دوسروں کی فکر نہ کرو، کان لگا لگا کر دوسروں کے گھر کی باتیں نہ سنو۔ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرو، زبان پر بریک لگاؤ۔ اگر تمہیں ماحول میسر ہے، بہت سب کچھ ہے، اور آپ کا دل چاہتا ہے جی گانے سنیں اور فحاشی کے پروگرام منعقد کریں، بریک لگاؤ۔ کیوں تمہارا دل یہ چاہ رہا ہے؟ تم حضور کے غلام ہو۔ یہ سب میں آیتیں قرآن مجید کی آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، جتنی آیتیں ہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، آج صحت ہے، طاقت ہے، پہلوان ہو، زمین پر اکڑ اکڑ کے نہ چلو۔ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، تم کتنے بھی آکڑ خواہ ہو، نہ تم زمین کا سینہ چیر سکتے ہو، نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔ اکڑ اکڑ کے نہ چلو، عاجزی اختیار کرو۔ بہت صحت مند ہو، طاقتور ہو، اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو بریک لگاؤ،
بریک لگا کے چلو. اور یہ ایک ایسا سسٹم ہے رمضان شریف کے ذریعے بریک لگانے کا کہ بریک لگا کے رکھو. اگر تم بریکیں نہیں لگاؤ گے تو ہم آہستہ آہستہ بریکیں لگوا دیں گے. آہستہ آہستہ بریکیں نہیں لگتی. ذرا غور کرو زندگی پر. آج بریکیں نہیں لگاؤ گے تو ایک ٹائم آئے گا کہ ہم تمہاری بریکیں لگا دیں گے, خود ہی بریکیں لگ جائیں گی. پھر چاہتے ہوئے بھی تم کچھ کھا نہیں سکو گے, چاہتے ہوئے بھی تم کچھ سن نہیں سکو گے, چاہتے ہوئے بھی تم دیکھ نہیں سکو گے, چاہتے ہوئے بھی قدم اٹھا نہیں سکو گے, چاہتے ہوئے بھی کسی پر گرفت نہیں کر سکو گے, چاہتے ہوئے بھی کچھ پی نہیں سکو گے, چاہتے ہوئے بھی وہ کام نہیں کر سکو گے. ہم ایسی پکی بریکیں لگائیں گے کہ پھر تمہارے پیر بھی نہیں اٹھیں گے, تمہارے ہاتھ بھی نہیں اٹھیں گے, تمہاری آنکھیں بھی کام نہیں کریں گی, تمہارے کان بھی کام نہیں کریں گے, تمہارا دل بھی کام نہیں کرے گا, تمہاری طاقت بھی کسی کام کی نہیں رہے گی. ارذل العمر, نکمی عمر تک لے جائیں گے. لکی لا یعلم بعد علم شیئا, جس عمر میں تم سب کچھ جاننے کے بعد اپنے بچوں کو یہ کہو گے کہ بیٹا مجھے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ اس کا مطلب کیا ہے. ایسا ہے یا نہیں؟ اب ٹائم ہے, بریک لگانا سیکھو. یہی رمضان شریف کے ٹریننگ کا مقصد ہے. اور جس نے بریک لگانا نہیں سیکھی تو میں نے عرض کر دیا ہے کہ اس کی بریکیں لگ جانی ہیں. آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں, پرسوں نہیں تو وہ ٹائم آنے والا ہے. لگتی ہوئی بریکیں دیکھی نہیں آپ نے؟ بولو بولو نا بھائی, لگتی ہوئی بریکیں دیکھی ہیں نا؟ اس لیے وہ وقت آنے سے پہلے پہلے بریک لگانا سیکھو تاکہ تم متقی بن جاؤ اور پرہیزگار بن جاؤ. یہ میرا آج عید کے دن کا پیغام ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان شریف کے مقصد کو سمجھنے کی توفیق بخشے.